السلام علیکم اسٹوڈنٹس. تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے علی گڑھ موومنٹ. اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. دی مسلم ور ہیلڈ ریسپانسبل فار دا وار آف انڈیپینڈنس بیکاز دے ہیڈ رولڈ انڈیا فار 800 ایئرز اینڈ دا برٹش ہیڈ ٹیکن اوور دا گورننس فرام دیم اسپیشلی فرام دا مغل. اچھا, وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کو اس وار آف انڈیپینڈنس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ مسلمانوں نے 800 سال تک انڈیا کے اوپر حکومت کی تھی, ٹھیک ہے. پھر برٹشرز آئے اور انہوں نے جو مغل تھے, مغل حکمرانوں سے ان کی حکومت چھین لی تھی. This was that time when the Mughal Empire was declining in the subcontinent, and Sir Syed Ahmad Khan witnessed this decline with his own eyes. He was a key witness to the 1857 War of Independence and deeply understood the circumstances. اچھا, یہ وہ ٹائم تھا جب مغل امپائر یعنی مغل حکمران جو تھے وہ بالکل زوال کا شکار ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا ڈکے ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. جو سر سید احمد خان تھے تو انہوں نے وار آف انڈیپینڈنس کے اندر جو مسلمانوں کی زبوحالی تھی, مسلمانوں کے جو حالات جس طرح سے خراب ہو گئے تھے, بری کنڈیشن تھی, ان سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, آفٹر this he made it obligatory upon himself that he would eliminate the decline of Muslim and empower them to stand on their feet. اچھا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے جب مسلمانوں کے برے حالات دیکھے, ان کی زبوحالی دیکھی, تو انہوں نے اپنے اوپر یہ اوبلیگیٹری کر لیا, اپنے اوپر فرض کر لیا کہ اب وہ جو ڈکلائن ہے, مغل حکمرانوں کا جو زوال ہے, اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ دوبارہ سے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو سکیں, ٹھیک ہے. سر سید احمد خان entire life was dedicated to this mission to revive the Muslim of the subcontinent and bring them together as a community. اچھا, اب سر سید احمد خان نے اپنی لائف کا یہ مشن بنا لیا, ان کی پوری لائف کا یہی مشن رہا کہ وہ کیا کریں گے, مسلمانوں کو ایک نئی قوم کی طرح ابھاریں گے, ٹھیک ہے, یعنی کہ جو بکھرے ہوئے مسلمان تھے ان کو ایک کمیونٹی کے اندر وہ اکٹھا کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جن شخصیات نے مسلمانوں کی زندگی میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا, تو ان میں سب سے جو ٹاپ پہ نیم ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے, ٹھیک ہے. سو ہم سر سید احمد خان کو ایکسپلور کریں گے, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی تھیں. سو فرسٹ ہے, سر سید احمد خان پلے اے کروشیل رول ان دا مسلم پولیٹیکل موومنٹ, ٹھیک ہے, مسلم پولیٹیکل موومنٹ میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا, اینڈ از ریگارڈیڈ ایز دا فادر آف مسلم نیشنلزم ان انڈیا, ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں تو ان کو انڈیا کے اندر جو ہے ان کو فادر آف مسلم نیشنلزم بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو برٹشرز تھے تو انہوں نے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب بھی دیا تھا, ٹھیک ہے, وہ کافی پاورفل اور کمیٹیڈ بندے تھے. اچھا, ایٹ دا بگننگ اگر ہم دیکھیں تو اسٹارٹنگ میں جو سر سید احمد خان تھے 1867 سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کا پرسپیکٹیو چینج تھا, ٹھیک ہے. ان کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ وہ جو انڈینز تھے اور جو مسلمز تھے تو ان کو ایک ہی کانٹیکسٹ میں دیکھتے تھے, یعنی کہ وہ اوور آل انڈیا کو ون یونائٹیڈ اسٹیٹ کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے, جہاں پہ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اکٹھے رہیں. Life till 1867. Services to the Muslim community. Before 1867, Sir Syed Ahmad Khan was not a separatist, ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے ہی ایکسپلین کر چکے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ علیحدہ رہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے that all the people of India are equal and deserve equal rights and opportunities, ٹھیک ہے, کہ انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمان اور ہندو یہ ایکول ہیں, ایکول رائٹس ڈیزرو کرتے ہیں, اپرچونیٹیز, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھتے ہیں He tried to bring Muslim and British closer through his writing, یعنی وہ اپنی تحریروں کے تھرو جو ہے وہ کیا کرتے تھے, مسلمانوں کو اور برٹش کو قریب لانے کی کوشش کر رہے تھے. He wanted to clear up misunderstanding and help people understand each other better. He considered good relation with the British as the solution to all the problems of Muslims.
اچھا، وہ اپنی رائٹنگ کے تھرو، اپنی تحریروں کے تھرو وہ کیا کر رہے تھے، مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ سر سید احمد خان انگریز حکمرانوں سے اچھے تعلقات کو مسلمانوں کی تمام مشکلات کا حل سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ With these objectives in mind, Sir Sayyid rendered valuable services in the field of education, politics, and literature for the betterment of Muslim community. ان تمام آبجیکٹیوز کو، یعنی کہ ان تمام مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب جو سر سید احمد خان تھے تو انہوں نے، چاہے وہ ایجوکیشنل فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی پولیٹیکل فیلڈ ہے، یا پھر کوئی لٹریچر مطلب کہ ادبی، ٹھیک ہے، تو ادبی میدانوں میں سب میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے اپنی سروسز دی تھی، عظیم خدمات انجام دی تھیں، ٹھیک ہے۔ ناؤ اب ہم دیکھیں گے ٹو نیشن تھیوری کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ جو سر سید احمد خان تھے واز ناٹ اے سیپریٹسٹ ٹل 1867، ٹھیک ہے، کہ 1867 تک وہ سیپریٹسٹ نہیں تھے، مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں یہ علیحدہ ہوں، بٹ اب ایسے کون سی ریزن آئے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹو نیشن تھیوری دی۔ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، انڈیا کمپرائزز ٹو ڈسٹنکٹ نیشن، ہندوز اینڈ مسلم، with their own cultures, histories and political aspiration، ٹھیک ہے، یعنی اس تھیوری کے مطابق سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلم دو علیحدہ قومیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا ریلیجن ہے، پولیٹیکل اسپیکٹ سے بھی یہ بالکل ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے سے، ہسٹری بھی ان کی ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ Based on this theory, Jinnah demanded the creation of Pakistan, means that the two-nation theory later became the basis for the creation of Pakistan. And what does it mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جا کر جو دو قومی نظریہ تھا، یہ نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، ٹھیک ہے، اس کی بیسس پہ ایک کریشن آف پاکستان کی ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے۔ نا اس کے بعد ہم دیکھیں گے ریزنز آف ٹو نیشن تھیوری، ٹھیک ہے۔ جو فرسٹ ریزن ہے دیٹ از سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشن آف مسلمس۔ آفٹر 1857 وار آف انڈیپینڈنس، دی سوشل اینڈ اکنامک کنڈیشن آف مسلم ہیڈ deteriorated. Sir Syed Ahmad Khan felt that Muslims needed a separate political identity to improve their condition. ٹھیک ہے، جب مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے وار آف انڈیپینڈنس کے بعد، تو پھر سر سید احمد خان نے فیل کیا کہ بھائی مسلمانوں کو ہمیں ایک الگ پولیٹیکل آئیڈینٹی دینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اپنی کنڈیشن کو امپروو کر سکیں۔ علی گڑھ موومنٹ، دی علی گڑھ موومنٹ واز اے سگنیفیکینٹ ایفرٹ آف سر سید احمد خان ٹو پروموٹ ماڈرن ایجوکیشن امنگ مسلمس، ٹھیک ہے، کہ جو علی گڑھ موومنٹ تھی وہ سر سید احمد خان نے سٹارٹ کی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا جو آبجیکٹیو تھا یہ موومنٹ سٹارٹ کرنے کا وہ یہ تھا کہ مسلمس کے درمیان ایک ماڈرن ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا۔ نا اب دیکھیں گے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، اس وقت ایجوکیشنل کنڈیشن کیا تھی۔ آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس دا ایجوکیشنل کنڈیشن آف مسلمس بیکم ایکسٹریملی بیڈ۔ دس واز بیکاز دیٹ education system that existed during the Mughal period and Muslim rule completely changed when the British introduced a new system. Muslims were totally unfamiliar with this new system and as a result they fell behind in education. اچھا، وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو ایجوکیشنل کنڈیشن تھی وہ ایکسٹریملی بیڈ تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایجوکیشن کا جو سسٹم مغلوں کے دور میں تھا، یعنی مسلمانوں کے دور میں تھا، وہ سارا چینج ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت برٹش نے ایک ایسا نیا سسٹم انٹروڈیوس کر دیا تھا جس سے مسلمان بالکل ناواقف تھے، تو ایجوکیشن میں بھی مسلمان اس طرح پیچھے رہ گئے۔ چیلنجز فیسڈ بائی سر سید احمد خان ود ریسپیکٹ ٹو ایجوکیشن۔ اچھا، سر سید احمد خان کو کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، ٹھیک ہے، ان کو جو مسلمان تھے ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لانا کتنا مشکل تھا، تو اس کے بارے میں ہم اب پڑھیں گے۔ موسٹ آف دا مسلم پاپولیشن ریفیوز ٹو اڈاپٹ ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن ڈیو ٹو دیئر ہیٹریڈ فار دا برٹش۔ Muslims were afraid that if their children learn Western education,
they would move away from their religion. اچھا، زیادہ تر جو مسلمان تھے تو انہوں نے ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن اڈاپٹ کرنے سے انکار کر لیا تھا کیونکہ وہ انگریزوں سے نفرت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو انگریزوں سے نفرت کی بنا پر انہوں نے جو انگریزوں کا طرز تعلیم تھا وہ اپنانے سے انکار کر دیا تھا. اینڈ مسلمان جو ہے ان کو یہ خوف تھا کہ اگر ان کے بچے ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ اپنے مذہب سے دور ہو جائیں گے. سر سید احمد خان ایڈوائز ٹو مسلمس، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے کیا ایڈوائز کی تھی مسلمس کو، کیسے ان کو ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن کی طرف انہوں نے مائل کیا تھا. سر سید ایڈوائز Muslims to focus on learning the English language and gaining education instead of opposing the British. He believed that Muslims should temporarily avoid participating in politics and concentrate on education to secure their share of government jobs and gain recognition from the British rulers. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ انگریزی زبان اور جو ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کے خلاف جتنی بھی نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کو سٹاپ کر دیں. اور سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ابھی وقتی طور پر سیاست میں بالکل بھی حصہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو پولیٹکس سے دور رہنے کی تجویز کی. اینڈ ساتھ میں انہوں نے بتایا کہ آپ کو اس وقت اپنی تمام تر توجہ تعلیم پر دینی چاہیے تاکہ آپ اپنی ملازمتوں میں حصہ حاصل کر سکیں اینڈ اس کے علاوہ انگریز حکمرانوں کا اعتماد بھی بحال ہو جائے مسلمانوں کے اوپر. Now اب دیکھیں گے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن. سر سید احمد خان wanted to improve the lives of Muslims through education. During his services, he established school in Moradabad in 1859 and later in Ghazipur. اچھا، سر سید احمد خان جو ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو مسلمانوں کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے اپنی سروسز پیش کی. انہوں نے جو ہے مراد آباد اینڈ غازی پور دونوں میں اسکول قائم کیے. اب آگے بڑھ کے اس کو دیکھیں گے. سائنٹیفک سوسائٹی ان غازی پور. ان 1863 سر سید احمد خان founded the Scientific Society in Ghazipur which aimed to translate books from English into Urdu and making them accessible to people in India. اس کے بعد 1863 میں سر سید احمد خان نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا اور اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ یورپی زبان میں جو لکھی گئی یعنی یورپی انگلش زبانوں میں جو لکھی گئی بکس ہیں گی ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک ہے، تاکہ ہندوستان کے اندر موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. Now the next point is visit to England. In 1869, Sir Syed Ahmad Khan went to England with his son Syed Mahmud. Sir Syed believed that education played a crucial role in the progress of English people. During his stay in England, Sir Syed visited some of the best educational institutions and learned about their teaching method. 1869 میں سر سید احمد خان اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلینڈ گئے تھے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ سر سید سمجھتے تھے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو انگریز اتنے زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں تو ان کی ترقی کے پیچھے ان کا نظام تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ انگلینڈ گئے، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا اور وہاں کے جو بہترین تعلیمی ادارے تھے وہاں کا دورہ کیا اور ان کا جو طرز تعلیم تھا اس کا بغور انہوں نے مشاہدہ کیا. ٹھیک ہے، کہ ان کی ایجوکیشن میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان کو اتنا کامیاب کر رہی ہیں. After returning from England in 1870, Sir Syed Ahmad Khan started a medical college called the Victoria College. He also formed a committee to promote education among Muslims. The committee planned to establish a college in Aligarh. اچھا، انگلینڈ سے آنے کے بعد 1870 میں جب وہ انگلینڈ سے آ گئے تھے تو سر سید احمد خان نے ایک میڈیکل کالج کی بنیاد رکھی تھی. ٹھیک ہے، جسے وکٹوریا کالج بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کا نام انہوں نے رکھا انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے.
اس کمیٹی کا مقصد مسلمانوں میں جدید تعلیم سے بیزاری کی جو وجوہات تھی ان کو معلوم کرنا تھا اور اس سے ریلیٹڈ پھر کچھ تجاویز پیش کرنا تھا، لیکن کالج کے قیام کے لیے ایک بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، اسی لیے سر سید احمد خان نے کالج کے قیام کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جاتے، وہاں کا دورہ کرتے، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں پہ ڈونیشن بھی اکٹھی کرتے اور ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کو جدید تعلیم سے بھی آگاہ کرتے کہ ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از Mohammedan Anglo-Oriental College. In 1875, the first step was taken toward establishing a college when a school was set up in Aligarh. Just 2 years later, school was upgraded to a college. In 1877, the Mohammedan Anglo-Oriental College was founded, and this college in Aligarh had a special features where along with the English Oriental studies were also taught. 1875 میں سر سید احمد خان نے فرسٹ اسٹیپ لیا تھا، پہلا قدم اٹھایا تھا کالج کی طرف۔ انہوں نے سب سے پہلے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا اینڈ اس کے 2 سال بعد اس اسکول کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درجہ دے دیا گیا۔ 1877 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی تھی وائسرائے لارڈ لیٹن نے۔ This college in Aligarh had a special features where along with the English Oriental studies were also taught. اچھا، یہ ایک ایسا کالج تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر انگلش سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسٹڈیز بھی پڑھایا جاتا تھا، اینڈ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ صرف مسلمس کے بچے ہی آئیں گے اور یہاں پر پڑھیں گے، بلکہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، ڈفرینٹ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر آ کر وہ اسٹڈی کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ بٹ جو اسلامک اسٹڈی تھی تو اس کو صرف مسلمس کے لیے وہاں پر لازمی قرار دی گئی تھی، باقی جو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے ان کے لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ لوگ اسلامک اسٹڈیز کو بھی پڑھیں۔ along with the studies the college also focus on character building، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو دنیاوی تعلیم سبجیکٹس کی تعلیم دی جاتی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ کیریکٹر بلڈنگ یعنی کہ کردار سازی، ان کی تربیت بھی وہاں پہ کی جاتی تھی، اس چیز پہ کافی فوکس تھا وہاں پر۔ ٹو میک اے کالج اے سکسیس، ہائی سیلریز ور آفرڈ ٹو اٹریکٹ یورپین ٹیچرس۔ سر سید احمد خان نے اس کالج کو ایک عمدہ درسگاہ بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں کی جو فیکلٹی تھی، ٹیچرز تھے، یورپین ٹیچرز تھے، یورپین ٹیچرز کو ہائر کیا گیا تھا، بہت زیادہ بھاری سیلریز دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تنخواہیں ان کی کافی زیادہ تھی۔ A large number of Europeans joined the college faculty. یورپین ٹیچرز کو بھاری تنخواہیں دی جاتی تھی جس کی وجہ سے وہاں پر جو یورپین ٹیچرز تھی ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اس علی گڑھ کالج میں۔